دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک تحیۃ الوضو ہے اور ایک تحیۃ المسجد ہے۔ تحیۃ المسجد کو دخول مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ کہ تحیۃ الوضو کہتے کس کو ہیں؟ تو سنیں، وضو کرنے کے فوراً بعد جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اسی کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں، اور اس نماز کا پڑھنا مستحب ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ جو شخص صدق قلبی کے ساتھ رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اسے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب فرما دے گا۔ اگر کوئی، غور کیجیے گا، اگر کوئی وضو کرنے کے فوراً بعد اسے نہ پڑھے، یعنی تحیۃ الوضو کو نہ پڑھے، فرض پڑھنے میں مشغول ہو جائے یا سنت پڑھنے میں مشغول ہو جائے، تو اسے بھی اس تحیۃ الوضو کے پڑھنے کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ یہ پڑھے نہ پڑھے، لیکن وضو کے بعد کوئی بھی نماز پڑھنے لگے تو اس کا ثواب اسے حاصل ہو جائے گا، اگرچہ وہ نیت نہ کیا ہو۔ تحیۃ الوضو کے لیے اذان شرط نہیں ہے، لیکن مکروہ وقتوں میں اس کا پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، جیسے طلوع آفتاب کے وقت، غروب آفتاب کے وقت، جب سورج بیچوں بیچ میں ہو اس وقت، عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد، ان وقتوں میں اس کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس کی فضیلت میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ پیغمبر اعظم فرماتے ہیں کہ جو شخص وضو کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور ہر عضو کو دھوتے وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھے، جب وضو سے فارغ ہو جائے تو اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین پڑھے، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وہ جس دروازہ سے چاہے گا جنت میں داخل ہو جائے گا، وہ جس دروازہ سے چاہے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھے تحیۃ الوضو، تو آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے تمامی گناہوں کی مغفرت بھی فرما دے گا، مغفرت بھی فرما دے گا۔ یہ ہے تحیۃ الوضو۔ اب تحیۃ المسجد کس کو کہتے ہیں؟ تو سنیں، مسجد میں داخل ہونے کے بعد بیٹھنے سے پہلے جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اسے تحیۃ المسجد یا دخول مسجد کی نماز کہا جاتا ہے، اور یہ نماز سنت غیر مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے۔ مسجد میں ہم داخل ہوئے، بیٹھے نہیں، بیٹھنے سے پہلے اسے پڑھنا ہے، اور اگر اسے نہیں پڑھا کوئی، آتے ہی سنت میں شامل ہو گیا، فرض میں شامل ہو گیا، تو اسے بھی تحیۃ المسجد کی نماز کی ادائیگی کا ثواب حاصل ہو جائے گا، آتے ہی ادا کرنا ہے۔ دیکھیے مسجد میں یہ داخل ہونے کے آداب ہے، جیسے ہم بڑے لوگوں کے دربار میں جاتے ہیں تو
تو اسے سلام پیش کرتے ہیں، ایسے ہی مسجد میں آنے کے آداب ہے کہ جب آپ آئے تو رب کی بارگاہ میں قربت حاصل کرنے کے لیے کم سے کم 2 رکعت نماز ضرور پڑھیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسجد کا ادب و احترام کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے بلا ضرورت اگر کوئی تکلیف نہ ہو تو مسجد میں پاؤں پھیلا کر بیٹھنا بھی درست نہیں ہے، مسجد کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھنا بھی درست نہیں ہے۔ اکثر و بیشتر بچے، نوجوان اور لوگ بھی مسجد کی دیوار سے بلا ضرورت ٹیک لگا کر بیٹھے رہتے ہیں، یہ ادب کے خلاف ہے، اس لیے ہمیں ادب بجا لاتے رہنا چاہیے۔ ایک روایت اور رکھتا ہوں آپ کے گوشے گزار، دیکھیے تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کی فضیلت میں یہ واقعہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اعظم نے نماز فجر کی ادائیگی کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے بلال، وہ تمہارا کون سا خاص عمل ہے جس کی وجہ سے میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آہٹ کو محسوس کیا ہے؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا ہر عمل ظاہر ہے، البتہ ایک عمل ایسا ہے کہ میں جب بھی اذان دیتا ہوں اذان کے فوراً بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اور میرا وضو جب بھی ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو کرتا ہوں اور اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں۔ پیغمبر اعظم فرماتے ہیں، اے بلال، یہی تمہارا وہ خاص عمل ہے جس کی وجہ سے تمہیں یہ مقام و مرتبہ حاصل ہوا ہے، یہ مقام و مرتبہ حاصل ہوا ہے۔ اس لیے ہم سب کو نیک کام کرتے رہنا چاہیے۔ دیکھیے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی کا نام ہے جو جنت میں غلام کی حیثیت سے سب سے پہلے جائیں گے، یعنی جس سواری پر حضور سوار ہوں گے اس سواری کے لگام کو تھامے ہوئے آگے آگے غلام کی حیثیت سے جنت میں جائیں گے، اور پھر آقا سردار کی حیثیت سے جنت میں جائیں گے۔ بلال حبشی کا بھی بہت بڑا رتبہ و مرتبہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔